سقراط نے سامعین کرام اس سوال کا جواب کہ یہ اصطلاح یعنی ایریٹھے یونانی لفظ ہے کس مفہوم میں اس نے استعمال کی تھی، اس نے نہیں جواب دیا زندگی میں۔ وہ نیکی کی تعریف یا اس کے تصور کے متعلق بالکل خاموش رہتا ہے، جیسا کہ W.T. اسٹیس اپنی مشہور زمانہ کتاب ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی کے صفحہ 158 پر لکھتے ہیں، So that in spite of the fact that his whole principle lay in the method of definitions, Socrates in fact left his followers without any definition of the supreme concept of his philosophy, virtue. It was upon this point, therefore, that the followers of Socrates disagreed. They all agreed that virtue is the sole end of life, but they developed different ideas as to what sort of life is in fact virtuous. ترجمہ اس کا یہ ہے، لہذا اس حقیقت کے باوجود کہ اس کا تمام اصول تعریفیں وضع کرنے میں مضر تھا، یعنی سقراط کا، سقراط نے در حقیقت اپنے پیروکاروں کو اپنے فلسفہ کے اعلیٰ تصور نیکی کی تعریف کے بغیر چھوڑ دیا۔ لہذا اس نقطہ پر اس کے پیروکاروں میں اختلاف تھا۔ وہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ نیکی زندگی کا تنہا مقصد ہے، لیکن کس قسم کی زندگی نیک ہے اس بارے میں انہوں نے مختلف خیالات پیش کیے۔ سٹیس کے حوالہ سے سامعین کرام دو باتیں ظاہر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سقراط نے خود نیکی کی کوئی تعریف نہیں کی اور اس کے پیروکاروں نے اس کے مختلف طور پر یا مختلف رنگ میں تشریح کی سقراط کے بعد۔ دوسری بات یہ کہ یعنی سقراط کے تمام پیروکار اس بات پر متفق تھے کہ اس اصطلاح کا استعمال ایسے مفہوم میں کیا گیا ہے، یعنی سقراط نے کیا تھا، جو انسانی زندگی کی واحد غایت یعنی آبجیکٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کیا ہے جس کو سقراط نے علم کہا تھا اور وہ جو ہماری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ اس ضمن میں خاکسار بتانا چاہتا ہے کہ سقراط نے در حقیقت یونانی لفظ ایریٹھے کا استعمال لفظ نیک کام یا عمل صالح کی بجائے غائی نیکی یعنی آبجیکٹو ورچو کے مفہوم میں استعمال کیا تھا، اور یہی غائی نیکی یعنی آبجیکٹو ورچو انسانی زندگی کی تنہا غایت اور مقصد ہے۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسانوں کے آگے ان کی تخلیق کا کیا مقصد رکھا ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سقراط جو کہتا تھا کہ ورچو از دا سول اینڈ آف لائف، ہیومن لائف، تو پھر اس کا پتہ لگے گا ہمیں کہ وہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، یہ اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 414 پر یہ ان کی یہ عبارت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ مختلف طباع انسانی اپنی کوتا فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں، مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زاریات آیت نمبر 57، یعنی میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں۔ اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے، کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قواعد کو عنایت کیے، اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے۔ خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے، مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ میں فانی ہو جانا ہے۔ سامعین کرام، یہ نیکی کیا ہے، یعنی جس کو سقراط نے ایریٹھے
قرار دیا، اس کو علم سے تشبیہ دی، یہ کہہ کر کہ ورچو از نالج. اور اس کے پیروکاروں نے اور اس نے بھی اپنی زندگی میں یہی بتایا کہ اٹ از دا سول اینڈ آف ہیومن لائف، یعنی انسانوں کی زندگی کا یہ واحد مدعا اور مقصد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم حضرت مرزا غلام السلام کے بقول ہم انسانوں کی زندگیوں کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ خود خدا تعالیٰ کو پہچاننا اور اس میں فنا ہونا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ٹھہراتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ نیکی کیا ہے جو علم بھی ہے اور ہماری زندگی کا واحد مقصد بھی ہے. اس ضمن میں میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ایرٹ ہے، یعنی غائے نیکی، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. اسی غائے نیکی نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور وہی انسانی زندگی کی تنہا غایت ہے، تنہا مقصد ہے. اور سقراط نے اسی غائے نیکی کو علم قرار دیا تھا، نہ کہ نیک عمل یا عمل صالح کو. اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ چاروں الفاظ جس وجود کی خبر دیتے ہیں سامعین کرام، یہ وہی وجود ہے جس کو مذہبی رنگ میں ہم اللہ، خدا، بھگوان، پرمیشر اور گاڈ کہتے ہیں. میں نیکی کو اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہی میری کتاب سے ثابت ہے.